بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير اسم آسية وقال أنت جميلة. رواه امام مسلم في صحيحه والبخاري في الأدب المفرد وأبو داود في سننه والترمذي في الجامع وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده. ناظرین خیر مقدم ہے آپ کا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ ارشادات کی اس مجلس میں ناظرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آپ کے اور ساری کائنات کے لیے معلم بنا کر بھیجے گئے، اور آپ نے اس فریضے کو کما حقہ پوری طرح سے انجام دیا. ایک کامل مکمل اور تجربہ کار معلم کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنے زیر تربیت پرورش پانے والے بچوں کی دینی، اخلاقی، روحانی، جسمانی اور دنیاوی، سماجی ہر ایک اعتبار سے تربیت کرے اور ان کو ہر ایک میدان میں بہتر تعلیم، تجربے اور اچھی ہدایات سے نوازے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے زیر تربیت لوگوں کو جہاں معرفت باری تعالیٰ سے آشنا کرایا، اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں کی خبر دی، گزشتہ انبیاء کرام اور ان کی قوموں کے واقعات سنائے اور اس سے عبرتیں، نصیحتیں اخذ کی اور اپنی امت کو بتائیں. ان امور کی نشاندہی کی جو ان کے لیے نقصان دہ ثابت ہوئے تھے، اور ان چیزوں کی طرف رغبت دلائی جس کے ساتھ کوتاہی کر کے ان کا انجام بخیر نہ ہو سکا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات، اخلاق، معاملات، سماج، رشتے ناطے، ان تمام چیزوں کی بہترین انداز میں تعلیم ہمیں دی اور ایسی ہدایتیں مرحمت فرمائیں جن پر چل کر کوئی بھی انسان اس دنیا کو بہتر انداز میں گزار سکتا ہے. ان ہدایتوں میں ایک ہدایت یہ بھی تھی، نوجوان لڑکے، نوجوان لڑکیاں جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی اپنے مستقبل کے بارے میں سوچنے لگتے ہیں، سوچنے لگتی ہیں. ہم گھر بسائیں گے ایسے مرد کے ساتھ، ایسی لڑکی کے ساتھ، ہمارا ایک اپنا آشیانہ ہوگا اور اس آشیانے میں ہمارے ننھے ننھے پیارے سے بچے ہوں گے. یہ خواب، یہ سپنے اکثر نوجوان دیکھا کرتے ہیں.
جب بات یہاں تک پہنچتی ہے تو اس میں ایک چیز یہ بھی آتی ہے کہ ہم بچوں کا نام کیا رکھیں گے. بہت سے لوگ پہلے ہی سے طے کر لیتے ہیں ہم اپنے بچے کا نام یہ رکھیں گے، اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بچہ ہونے کے بعد بھی طے نہیں کر پاتے ہیں کہ نام کیا رکھیں. اب کوئی ضروری بات آ پڑتی ہے تو جو بھی ذہن میں آیا وہ رکھ لیا. کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں کہ بچے کا نام سوچنے کے ساتھ ساتھ اس کے لیے ساری پلاننگ پہلے ہی سے تیار کر لیتے ہیں. ایک صاحب نے سنایا کہ ایک جگہ ایک جوڑا آپس میں جھگڑ رہا ہے، میاں بیوی دونوں آپس میں جھگڑ رہے ہیں. شوہر کہہ رہا ہے کہ میں بچے کو ڈاکٹر بناؤں گا، اور بیوی کہہ رہی ہے کہ نہیں میں وکیل بناؤں گی. شوہر اپنی دلیل دے رہا ہے ڈاکٹری میں بہت اچھا مستقبل ہے، یہ خدمت خلق ہے، لوگوں کو اس کی ضرورت بھی ہے، سماج میں اس کی اچھی حیثیت ہوتی ہے. بیوی کہتی ہے کہ نہیں میں وکیل بناؤں گی، وکیل کی بڑی ضرورت ہے سماج کو، لوگوں کو قانون معلوم نہیں ہے، اپنے حقوق کے بارے میں پتہ نہیں ہے، بہت سارے لوگ دوسروں کے حقوق مار رہے ہیں. میں اپنے بچوں کو شروع سے ہی تعلیم دوں گی دوسروں کے حق کے لیے لڑے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود قانون جانتا ہو. وہ ہم تو اس کو وکیل بنائیں گے. کافی دیر تک بحث ہوتی رہی. اتنے میں ان کے ایک ملنے والے آئے تو انہوں نے کہا کہ بھئی کس بات میں تکرار ہو رہی ہے. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے نا، میں کہہ رہا ہوں کہ بچے کو ہم ڈاکٹر بنائیں گے، یہ کہہ رہی ہیں کہ وکیل بنائیں گے. دیکھیے ڈاکٹری میں یہ فائدے ہیں اس لیے میں کہہ رہا ہوں. وہ کہنے لگیں کہ نہیں دیکھیے وکالت میں یہ فائدے ہیں اس لیے اس کا وکیل بنانا بہت ضروری ہے. تو ان صاحب نے کہا کہ آپ حضرات کیوں خواہ لڑ رہے ہیں؟ بچے سے بھی اس سلسلے میں پوچھ لیں اس کا رجحان کیا ہے، وہ کس طرف جانا چاہتا ہے. اس کی کچھ تو چاہت ہوگی، کچھ تو اس کا پتہ چلے گا، اس کا دماغ کیسا ہے، اس کا رجحان کیسا ہے، اس سے پوچھ لیں. بلائیے بچے کو، اس سے پوچھ لیتے ہیں، معاملہ ختم ہو جائے گا. کہنے لگے بچہ ابھی کہاں ہے؟ بچہ ابھی نہیں ہے. کہا کہ نا ابھی تو ہم لوگ پلاننگ کر رہے ہیں، جب بچہ ہوگا تب اس کے بعد اس کو ہم کیا بنائیں گے. تو ایسے لوگ بھی ہیں. شریعت نے بچے کو حقوق میں سے ایک بات یہ رکھی ہے کہ ہم بچے کا اچھا اور بہتر نام رکھیں. بعض لوگوں نے بہتر نام رکھنے کا مطلب یہ سمجھا کہ اس کا نام ایسا رکھیں جو کسی کا نہ ہو، سب سے بڑھ کر. تو کسی نے رکھا شاہ جہاں، دنیا کا بادشاہ. ایک صاحب نے نام رکھا شہنشاہ، بادشاہوں کا بادشاہ. کوئی نام رکھتا ہے شاہ عالم. یہ نام ظاہر ہے کہ واقعیت پسندی پر دلالت نہیں کرتے. بیجا فخر
غرور اور دعوے، اسی کے پرتیک ہیں یہ سارے نام۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ناموں میں سب سے برا نام ملک الملوک، شہنشاہ، یہ نام ہے۔ یہ نام سب سے برا ہے، اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہے۔ تو دیکھیے انہوں نے بہت زیادہ اپنے بچے کو بڑھا چڑھا کر اس کا نام رکھا، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو بالکل دوسرے انداز کا ذہن رکھتے ہیں۔ ان کے ذہن میں یہ ہے اللہ رب العزت نے پہلا بچہ دیا ہے، چلو کسی بزرگ سے وابستہ کر دیں، تو انہوں نے غلام لگا کر ان کا نام لگا دیا، غلام جیلانی، غلام قادر، غلام غوث۔ ایک یہ طریقہ ہوا، اور کچھ لوگوں کا طریقہ اس سے تھوڑا اور ہٹ کر انہوں نے رکھا کہ ایسا نام رکھو جو بہت معمولی سا ہو، لہذا نام رکھا جمعے کو پیدا ہوا تو جمعہ، اور شبرات کو پیدا ہوا تو شبراتی، جمعرات کو پیدا ہوا تو جمعراتی، بدھ کو پیدا ہوا تو بدھو، اور منگل کو پیدا ہوا تو منگلی۔ اگر کان میں کوئی ڈیفیکٹ ہے تو کان کے اوپر نام رکھ دیا، اور ناک میں اگر کچھ ڈیفیکٹ ہے یا ناک بچپن ہی میں کچھ آرزوؤں کی وجہ سے چھید دی گئی تو اس کا نام نتھو رکھ دیا۔ یہ نام، اور اسی طرح سے بعض عربی کے نام، کلب کتا، شتر اونٹ، اب اس کے ساتھ احمد یا محمد لگا دیا یا کسی بزرگ کا نام لگا دیا۔ یہ بھی ایک اسٹائل ہے نام رکھنے کا۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ بچے کی شکل و صورت کا خیال کیے بغیر بالکل اپوزٹ نام رکھ دیا۔ ایک بچہ بہت حسین، جمیل، خوبصورت ہے، ماں باپ نے سوچا کسی کی نظر نہ لگے، بچہ حسین و خوبصورت ہے، لیکن نام رکھ دیا اس کا کلو۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ آدمی بچہ نہایت کالا کلوٹا ہے اور نام رکھ دیا اس کا یوسف۔ لڑکی بہت کالی کلوٹی ہے لیکن نام رکھ دیا اس کا حور بانو۔ یہ بھی ایک انداز ہے نام رکھنے کا۔ اور ایک انداز یہ ہے کہ بھئی نام رکھا جائے تو قرآن کی کسی آیت سے رکھا جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا، یہ نام رکھ دیا۔ انشاءاللہ، ماشاءاللہ، کیا نام ہے جی؟ ماشاءاللہ خان۔ کیا نام ہے جی؟ انشاءاللہ خان۔ یہ بھی نام رکھنے کا ایک انداز ہے۔ کہاں سے رکھا؟ قرآن سے رکھا ہے۔ قرآن سے رکھا ہے، قرآن شریف کھولا، ایک بچے سے ہاتھ رکھوایا، جس آیت پر بھی رکھ دیا، ظالمون۔ کیا نام رکھا بچے کا؟ ظالمون۔ آپ جانتے ہیں ظالمون کے معنی؟ ارے قرآن سے رکھا ہے، ہمیں کیا معلوم، نام کا معنی ہم نہیں جانتے، لیکن رکھا ہم نے قرآن سے ہے۔ تو ظالمون نام رکھ دیں آپ، عادلون نام رکھ دیں، اور کہیں یہ کہ ہم نے قرآن سے رکھا ہے، تو یہ بالکل جہالت والی بات ہے۔ یہ آپ قرآن کی ہدایتوں کے خلاف آپ نے اس کا نام رکھ دیا۔ ایک صاحب ملے، نام پوچھا، کہنے لگے بیت اللہ۔ ایک دوسرے صاحب ملے، نام پوچھا، کہنے لگے کعبۃ اللہ۔ تو اب کعبۃ اللہ اور بیت اللہ ہم بچوں کے نام رکھ دیں، اور جب وہ بڑے ہوتے ہیں
تو ان بیچاروں کو بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ پڑھنے لکھنے کے بعد جب وہ کسی حیثیت پر پہنچ جاتے ہیں تو ان کے ہمجولی، ان کے ساتھی اس نام کی وجہ سے ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ایک صاحب کا نام بیت اللہ تھا، تو لڑکے جب ان کا مذاق بنانا ہوتا تو ان کے ارد گرد گھومنے لگتے، بھی کیا کر رہے ہو؟ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ ایسے ہی بہت سارے، یہ لطیفے نہیں ہیں، یہ افسوسناک صورتحال ہے۔ یہ صورتحال جس سے ہمارا سماج دوچار ہے، اور یہ نام رکھنے کی پرمپرا جو ہمارے یہاں جاری ساری ہے، یہ در حقیقت ان ہدایات کے برخلاف ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے لوگوں کے نام تبدیل فرما دیے۔ کبھی کبھی وجہ بھی بتا دی کہ وجہ تبدیل کرنے کی یہ ہے، اور کبھی آپ نے جو نام اس کا ہے اس کے علاوہ دوسرے نام سے پکارا، اور آدمی کو اتنا اچھا لگا کہ پھر بعد میں ہمیشہ کے لیے اس نے وہی نام اختیار کر لیا۔ وہ زمانہ ایسا نہیں تھا کہ نام آپ تبدیل کریں ایک بار، دو بار، تین بار تو کوئی فرق پڑے۔ جیسے ہمارے زمانے میں ہے کہ اگر آپ نام تبدیل کرتے ہیں تو بڑی پرابلم، بڑی پریشانیاں آ جاتی ہیں۔ یہاں تبدیل کراؤ، وہاں تبدیل کراؤ، یہاں درخواست دو، اخبار میں نکلواؤ، یہ اس ادھیکاری کے پاس لے جاؤ، اس ادھیکاری کے پاس لے جاؤ۔ اس زمانے میں ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ تب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام بدلے، تو ہمیں کیا چاہیے کہ رسول اکرم نے نام بدلے ہیں، بعض نام غیر مناسب ہوتے ہیں، تو ہم جب بچے کا نام رکھیں تو پہلے ہی سے ہمیں کافی وقت ملتا ہے، ہمیں معلوم ہوتا ہے اتنے دنوں کے بعد ہمارے یہاں خوشی ہونے والی ہے، لڑکا ہوگا یہ نام رکھیں گے، لڑکی ہوگی یہ نام رکھیں گے۔ تو آپ آسانی سے علماء سے، جانکاروں سے، سمجھداروں سے ڈسکس کر سکتے ہیں۔ آپ جب کچھ جانتے نہیں، کسی لفظ کا معنی آپ کو آتا نہیں، اور آپ اس میں یہ کہیں کہ ہم نے قرآن سے نام رکھا ہے، کیا نام رکھا ہے؟ قالوا بلا، تو یہ کوئی نام ہوا؟ کیا نام رکھا ہے؟ غسق اللیل، یہ نام نہیں ہے، اور نہ یہ نام ایسے رکھنے چاہیے۔ آپ کو کسی عالم سے پوچھنا چاہیے، اپنی رغبت، اچھائی بھی بتا دیں کہ آپ چاہتے کہ آپ کی خواہش کیا، کیسا نام چاہتے ہیں آپ۔ وہ آپ کو کوئی مناسب نام تجویز کر دیں گے۔ اگر ان کا تجویز کیا ہوا آپ کو پسند نہیں آ رہا، کسی اور سے پوچھ لیں۔ ایک اور وبا ہے ہمارے سماج میں، ہر ایک آدمی یہ چاہتا ہے ایسا نام رکھوں جو کہیں بھی وہ نام نہ پایا جاتا ہو۔ ایک صاحب تو اس قدر غصہ ہوئے جب وہ کسی بچے کا بہت ڈکشنری سامنے رکھا کر نام رکھیں، کچھ دنوں کے بعد پتا چلا کہ ایک دوسرے آدمی نے وہی نام رکھ لیا اپنے بچے کا۔ ایک بچے کا انہوں نے رکھا، دوسروں نے وہی نام اپنے بچے کا رکھ لیا، دوسرے بچے کا رکھا، وہی نام دوسرے لوگوں نے رکھ دیا، تیسرے بچے کا رکھا، وہی نام دوسرے لوگوں نے رکھ دیا۔ بہت غصہ ہوئے، کہنے لگے عجیب طرح کے لوگ ہیں، ہم جو نام رکھتے ہیں وہی نام رکھ لیتے ہیں، اب کی بچہ ہوگا تو اس کا نام سور رکھوں گا، دیکھیں کون رکھتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ جہالت، حماقت، بے وقوفی۔ اگر کسی اور نے نام رکھ دیا وہی جو آپ نے رکھا ہے تو اس میں برائی کیا ہو گئی؟
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں دیکھو کہ ایک نام کے ایک دو نہیں 10 آدمی، اور کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عمرو بن العاص، 4 لوگ ایک وقت میں رسول اکرم کے صحابی، اور چاروں تقریباً ایک عمر کے عبادلہ اربع کے نام سے تاریخ میں جانے جاتے ہیں۔ لیکن کیا ہے، کوئی بھی پرابلم نہیں کسی کو۔ باپ کا نام بیٹے کے نام کے ساتھ جڑ کر لیا گیا، کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ بعض محدثین کرام، بعض ائمہ کرام ایسے گزرے کہ باپ بیٹے کا نام، دادا پردادا کا نام، لکڑ دادا اور سکڑ دادے کا نام ایک ہی سب کا، محمد بن احمد بن محمد بن احمد بن کیا ہے۔ علامہ قرطبی کا آپ نسب دیکھیں گے تو آپ کو یہی ملے گا، باپ اور بیٹے کا نام، دادا اور پردادا کا نام، لکڑ دادا اور سکڑ دادے کا نام، صرف محمد احمد، محمد احمد، ان کو کوئی پرابلم نہیں ہوئی۔ آج بھی عرب میں اسی انداز سے نام رکھتے ہیں، اور مفرد نام رکھتے ہیں۔ مفرد نام کا مطلب یہ، جیسے ہمارے یہاں مرکب نام رکھنے کی بہت زیادہ عادت ہے، مرکب نام نہیں رکھیں گے۔ کسی بچے کا نام ہم نے عامر رکھا تو عامر نہیں رکھیں گے، محمد عامر، عامر احمد، عامر حسین، عامر حسن، اس طرح سے اس کو کسی نہ کسی کے ساتھ جوڑ دیں گے۔ یہ انداز صحیح نہیں۔ ہمارے ساتھیوں میں ایک صاحب، ان کا نام محمد احمد، محمد خلیل، اتفاق سے جب وہ بھی مدینہ منورہ پڑھنے کے لیے گئے تو ایک آفس میں گئے، کہا کہ نام بتاؤ، تو انہوں نے کہا محمد احمد محمد خلیل، تو اس نے لکھا محمد احمد، انہوں نے کہا محمد خلیل، کہنے لگا یکفی، اتنا کافی ہے، تمہارا نام، تمہارے ابا کا نام اتنا کافی ہے، دادا اور پردادا کا نام لکھنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ بڑی مشکل سے اس کو سمجھا پائے کہ محمد احمد ایک آدمی کا نام ہے اور محمد خلیل دوسرے آدمی کا نام ہے۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ 4 آدمیوں کا نام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے یہاں مرکب نام رکھنے کا رواج ہے، جبکہ عرب میں یہ رواج نہیں، وہاں مفرد ہی نام رکھیں گے، اور مفرد ہی نام رکھنا چاہیے، یہی بہتر ہے۔ تو اب ہمارے یہاں کسی بھی نام کے ساتھ احمد لگا دیں گے، محمد لگا دیں گے، یا عالم لگا دیں گے، تو یہ لگا دینے سے کیا ہوتا ہے، نام مرکب ہو جاتا ہے۔ تو اب عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ اس کا آدھا نام لیا جاتا ہے، اور اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے ڈبل نام رکھنے کی، مرکب نام رکھنا چاہیے۔ بہرحال اس سلسلے میں اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ آئیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس کو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جو ہم نے آپ کو شروع میں سنائی تھی، اس کو دیکھتے ہیں۔ اور یہ حدیث مسلم شریف اور امام بخاری کی ادب المفرد، امام ابو داؤد سجستانی کی سنن، اور ابن ماجہ قزوینی کی سنن، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی مسند میں موجود ہے۔ کیا بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم نے ایک عورت کو دیکھا، وہ آپ کے پاس گئی، یا آپ نے ان سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ کہنے لگی آسیہ۔ آپ نے فرمایا لا انت جمیلہ۔ آسیہ کیا معنی ہوتا ہے؟ نافرمان، نافرمانی کرنے والی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ نام اچھا نہیں ہے،
تمہارا نام آج سے جمیلہ ہے۔ ان کو پسند آیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد کوئی آسیہ ان کو کہتا تو نہیں بولتی تھی، اور کوئی جمیلہ کہتا تو فوراً بول جاتی تھی۔ تو آسیہ کو رسول اکرم نے پسند نہیں فرمایا اور جمیلہ کو پسند فرمایا۔ تو جمیلہ، شکیلہ ایسا نام رکھے صحیح ہے، لیکن آسیہ جس سے گنہگاری، نافرمانی ٹپکے۔ اب اگر آپ نے نام رکھ دیا بچے کا آسی یا لڑکی کا آسیہ، اور پھر وہ آپ کی نافرمانی کرتا ہے اور پھر آپ شکایت کرتے ہیں، تو آپ کو شکایت نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ آپ نے بچپن ہی سے اس کو نافرمان کہہ کر بلایا ہے۔ اب وہ نافرمانی کر رہا ہے تو نافرمان نافرمانی ہی کرے گا۔ اب کسی کا نام آپ نے حمار رکھ دیا، آپ نے سمجھا عربی کا نام ہے، لیکن یہ نہیں سوچا کہ اس کا معنی کیا ہے، اور پھر وہ بڑا ہونے کے بعد شرارتیں، بدماشیاں، بے عقلی اور بد عقلی کے کام کرتا ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ دیکھو بڑا عجیب آدمی ہے، اتنا سمجھاتے ہیں مانتا نہیں ہے، اس کی سمجھ میں نہیں آتا، بالکل اس کے دماغ میں گوبر بھرا ہوا ہے۔ ارے بھائی، آپ نے اس کا نام رکھا کیا؟ گدھا۔ تو گدھا ویسی ہی حرکتیں کرے گا نا جو جس کی گدھا کرتا ہے۔ نام کا اثر ہوتا ہے، اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نام بدلوائے۔ اگر نام کا اثر نہ ہوتا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نام تبدیل نہ کرتے۔ ایک خاتون آئی، رسول اکرم نے پوچھا ان سے کیا نام ہے؟ کہنے لگی برہ۔ برہ کے معنی بہت زیادہ نیک پرہیزگار۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام بدل دیا۔ حضرت سعید بن المسیب رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ ہمارے دادا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لے گئے۔ اللہ کے رسول نے ان سے پوچھا ما اسمک، تمہارا نام کیا ہے؟ کہنے لگے میرا نام حزن ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں تم تو سہل ہو۔ کہنے لگے بعض روایتوں میں انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ نام وہ ہے جو میرے باپ دادا نے رکھا تھا، میں چاہتا ہوں یہی نام میرا رہے۔ آپ نے خاموشی اختیار فرمائی، کچھ کہا نہیں۔ حضرت سعید بن المسیب جو بہت مشہور کبار تابعین میں جن کا شمار ہے، فرماتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں ہمیشہ حزن و ملال اور سختیاں اور پریشانیاں لگی رہیں۔ یہاں اس روایت میں جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ادب المفرد میں اور بخاری شریف میں، اور امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں، امام احمد نے اپنی مسند میں ذکر کیا ہے، اس میں ذکر کیا اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں تم سہل ہو۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول سہل کو تو لوگ رونتے ہیں، میں حزن ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی۔ حضرت سعید بن المسیب فرماتے ہیں انہو سیصیبنا بعدہ حدونا، پھر ایسا ہوا کہ اس کے بعد ہمیشہ یہ حزن و ملال، یہ سختی اور پریشانی ہمارے ساتھ لگی رہی۔ حزن کے اصل معنی ہوتے ہیں گھڑیل زمین، سخت زمین، اور سہل کے معنی ہوتے ہیں نرم ملائم زمین۔ تو ایک آدمی کو نرم ملائم رہنا چاہیے کہ سب کے ساتھ اس کا نباہ بہتر طریقے سے ہو جائے، ہر ایک چیز اس کے لیے آسان ہو جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے یہ شگون لیتے ہوئے ان کا نام یہ بدلنا چاہا، انہوں نے کہا کہ نہیں ہم تو حزن ہی رہنا چاہتے ہیں۔ آپ نے چھوڑ دیا۔ نتیجہ اس کا کیا ہوا کہ وہ سختی، وہ سختیاں، وہ پریشانیاں اور وہ حزن و ملال ان کی زندگی کا حصہ بن گیا، اور وہ ہمیشہ ان کے اندر رہا۔ تو اس سے ہمیں دو سبق ملے۔ ایک تو یہ کہ ہم نام رکھیں تو پہلے سے بہتر اور اچھا رکھیں، کسی عالم سے، جانکار سے رجوع کر کے رکھیں۔
یہ نہیں کہ دیکھا کہ گاؤں کے، محلے کے، خاندان کے کوئی بڑے بوڑھے ہیں، بزرگ ہیں، تو ان سے پوچھ کے رکھ لیا، یا قرآن شریف میں دیکھ کے رکھ لیا۔ تو قرآن شریف میں دیکھ کے نام ایسے نہیں رکھے جاتے ہیں، وہ بھی کسی پڑھے لکھے کا کام ہے کہ اس کا معنی کیا ہوگا، مطلب کیا ہوگا۔ آپ نے کسی آیت کریمہ کے آدھے ٹکڑے کو نام کا حصہ بنا دیا تو وہ نام کیسے ہوگا؟ وہ عجیب ساٹھ پٹا نام ہوگا۔ ایسے ہی آپ نے بچے کی صفات، اس کی اچھائی، اس کی بہتری سوچنے کے بجائے کچھ اور نام رکھ دیا، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بچے کا نام رکھنا ہے تو پہلے سے، کافی موقع ہوتا ہے ہمارے پاس، وقت ہوتا ہے، تو پہلے ہی سے سوچ کر نام اس کا ڈکلیئر کریں، ایسا آپ کو لینے میں اچھا ہو، اس کے اثرات و تاثیر بہتر ہو۔ پھر جب وہ بچہ بڑا ہو تو بڑا ہو کر وہ اپنے ساتھیوں میں یا جہاں پر بھی وہ رہے، کام کاج کرے، نوکری کرے، آفس میں، کسی فیکٹری میں، تو وہاں پر اس کے نام کو لوگ مذاق کا سبب نہ بنائیں، وہ بیچارہ ہمیشہ اپنے نام کی وجہ سے شرمندہ نہ ہو، ایسا نام رکھیے۔ اس کے لیے بھی پریشانی کھڑی نہ کیجیے اور اپنے لیے بھی پریشانی نہ مول لیجیے۔ جیسا نام رکھیں گے آپ، کچھ نہ کچھ اثر اس کی زندگی پہ ضرور مرتب ہوگا۔ تو اس چیز کو سمجھنے کے لیے اور اس چیز سے بچنے کے لیے کہ کسی طرح کی کوئی پریشانی نہ ہو، بعض نام بڑے، ان کا تلفظ بہت دشوار، کسی سے لے نہیں مل رہا ہے، تو انہوں نے نام کی شکل ہی بگاڑ دی۔ ایک صاحب نے اپنی بچی کا نام رکھا عذرا۔ عذرا بڑا اچھا نام ہے، کنواری، سشیل، بہتر، پاک دامن، ان معنوں میں اس نام کو استعمال کیا جاتا ہے، اس لفظ کو۔ لیکن کیا ہے کہ گھر والے چونکہ پڑھے لکھے نہیں تھے، لہذا انہوں نے عذرا کو عذرا سے بدل دیا۔ بچی کا نام رکھا زہرا۔ زہرا کے معنی پھول کے ہوتے ہیں، بڑا اچھا نام ہے کہ زہرا اپنے نام رکھا، لیکن پڑھے لکھے نہیں ہیں لوگ، لہذا اس کو جورا سے بدل دیا۔ اب لوگ جورا کہہ رہے ہیں، اس کو اجرا کہہ رہے ہیں۔ تو یہ کیا ہے کہ نام اتنا بدل گیا کہ اس کا کوئی اثر ہی نہیں رہا، اور نام کی شکل، صورت، تلفظ سب بدل گیا۔ تو ایسا نام بھی نہ رکھیں اتنا مشکل کہ لوگوں کو لینا دشوار ہو جائے اور وہ اس کا تلفظ نہیں، اس کی پوری شکل ہی بدل دیں۔ تو ایسا نام نہ رکھیں، سمپل نام رکھیں۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول کون سا نام بہتر ہے؟ تو آپ نے کہا انبیاء کرام کے ناموں پر نام رکھو۔ انبیاء کرام کے ناموں پر، موسیٰ، عیسیٰ، یعقوب، صالح، یہ نام اچھے ہیں۔ ابراہیم، اسماعیل، یہ نام اچھے نبیوں کے نام ہیں، بہت اچھا۔ اور نام رکھو عبد پر، عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الرحیم، عبد المنان، یہ نام بہت اچھے ہیں عبد پر۔ تو عبد کے ساتھ جو لفظ لگایا اس میں یہ دیکھنا ضروری ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے اسماء حسنہ میں سے ہے یا نہیں ہے۔ اب آج کل لوگ عبد الکلام نام غلط ہے، عبد الکلام نہیں ہونا چاہیے، ابو الکلام۔ تو ابو الکلام تو صحیح ہے، لیکن عبد الکلام غلط ہے۔ عبد النعیم، بہت سارے لوگوں کا نام دیکھا عبد النعیم، تو عبد کی نسبت نعیم کی طرف یہ غلط ہے۔ تو آپ نعیم کے بندے ہو گئے، اور نعیم کس کو کہتے ہیں؟ نعیم نعمت سے ہے، تو آپ نعمتوں کے بندے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ نعمتیں دینے والے کے بندے بنے، اللہ کے بندے بنے، آپ نعمتوں کے بندے بن گئے۔ تو یہ نام غلط ہیں۔
اسی طرح سے جن چیزوں سے اللہ رب العزت نے اپنی برات کا اظہار کیا ہے ان سے بھی نام نہیں رکھنا چاہیے. جیسے بہت سارے لوگ رحمان کے قافیے پہ نام رکھتے ہیں. جلیس الرحمان، جلیس الرحمان، جلیس کے معنی ہوتے ہمنشیں، ساتھ بیٹھنے والا. اب جلیس الرحمان کا معنی کیا ہوا کہ اللہ رب العزت کے ساتھ بیٹھنے والا. جبکہ سلف صالحین اللہ رب العزت کے اوصاف بیان کرتے ہوئے لفظ استعمال کرتے تھے لا جلیس لہ، اس کا کوئی جلیس نہیں، کوئی ہمنشی نہیں، اس کے برابر کا نہیں کہ اس کی مجلس میں بیٹھا کرے. وہ پاک ہے ان چیزوں سے. ولا ند لہ ولا شریک لہ. تو اب کسی کا نام ہم ند الرحمن، ند اللہ یا ایسے ہی شریک اللہ، تو یہ نام بالکل غلط ہے. اللہ رب العزت ایسی ذات ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور یہ پورا کا پورا اللہ کا شریک بنا ہوا ہے اور اس نے نام رکھا ہے. تو یہ نام غلط ہیں. ایسے نام مت رکھیے، اچھے اور بہتر نام رکھیے. اور اس بات سے مت ڈریے کہ ایسے نام دوسرے لوگوں نے بھی رکھے ہوئے ہیں. آپ تو یہ دیکھیے آپ کے بچے کو کون سا نام سوٹ کرتا ہے، اچھا ہے، بہتر ہے. ایک خاندان میں، ایک گھر میں اگر ایک سے زائد نام ہو جائیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. عرفیت سے پہچان میں آتے ہیں اور ولدیت سے پہچان میں آتے ہیں. اس کے ساتھ ولدیت لگانے کی کوشش کیجئے. فلاں بن فلاں، فلاں بن فلاں، ایسے کر کے آپ جو نام رکھیں گے تو کوئی پرابلم نہیں، کوئی پریشانی نہیں. ایک گھر میں ایک ہی نام کے کئی بچے بھی ہو سکتے ہیں. ہمیں اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایتوں کی روشنی میں اپنے بچوں کے نام رکھیں، بہتر رکھیں، غلط معنی والے نہ رکھیں، بہت فخر و غرور والے نہ رکھیں، اور بہت زیادہ ذلت اور خواری والے نام نہ رکھیں. اور ایسے بھی نہ رکھیں کہ آدھے فارسی کے اور آدھے عربی کے ہو جائیں. پرویز الرحمان، یہ نام کہاں پرویز اور کہاں رحمان، آدھا فارسی آدھا عربی، یہ نام صحیح نہیں ہے. تو ان سے پرہیز کرنا چاہیے. پروردگار ہمیں اور آپ کو اولاد دے فرما بردار، اپنی فرما بردار بنا کر رکھے، اور پروردگار ہمارے گھروں کو خوشیوں سے بھرے. اور اللہ رب العزت ہمیں آپ کو سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا